سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا دی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ دشمن کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہی دشمن سے بھی محبت کرے وہی کامل انسان ہے، اور جو دشمن کے حق میں دعا کرے وہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اپنا کر یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم اسی کے پیروکار ہیں جس نے دشمن کے لیے بھی دعا مانگی، جس نے سب کو گلے لگایا، اور جس نے عالم انسانیت کو اپنے سینے کی وسعت سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم صاحبو، جب ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کو دل کی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین کی یہ صفت محض ایک صفت نہیں، بلکہ کائنات کی اصل رگوں میں دوڑتی ہوئی وہ رحمت ہے جس سے ہر ذی روح کو، ہر چیز کو زندگی ملتی ہے، ہر مردہ دل کو بیداری ملتی ہے، اور ہر وحشی کو انسانیت کی مہک نصیب ہوتی ہے۔ یہ صفت کسی محدود طبقے، کسی خاص قوم یا مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ عالمگیر ہے، بلکہ عالمین گیر ہے، رحمت للعالمین ہے، سرحدوں سے ماورا ہے، وقت کی قید سے، زمانے کی قید سے، مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اور جب ہم اس رحمت کا سب سے گہرا پہلو دیکھتے ہیں تو وہ تب آشکار ہوتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم، درگزر، عفو، شفقت اور دعاؤں سے آپ پیش آئے۔ صاحبو، کیا یہ معمولی بات نہیں کہ وہ نبی جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑیاں پھینکی گئیں، جس کے چہرے پر لہو بہایا گیا، وہ نبی انہی دشمنوں کے لیے اپنے غفار رب سے مغفرت مانگے؟ عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ یہ اس رحمت کی انتہا ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا دی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ دشمن کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ صاحبو، طائف کا واقعہ صرف تاریخ نہیں، بلکہ اہل تصوف کی زبان میں وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے نفس کو فنا کر کے محض رب کی رضا کے لیے سراپا شفقت بن جاتا ہے۔ جب طائف کے سنگ دل لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھروں کی بارش کی اور خون مبارک جوتیوں میں بھر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ ان پر گرا دیے جائیں۔ مگر آپ سنیں تو صحیح میرے آقا کا جواب، ایک دل پگھلا دینے والا جملہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت
بہت بڑا روحانی مقام ہے، کوئی فانی ایسے نہیں کر سکتا، یہ باقی کی بات ہے۔ جملہ دیکھیے کہ میرے آقا رحمت للعالمین فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کا عبادت گزار بنے گا۔ یہ مقام نبوت نہیں ہے، یہ بھائی مقام رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین کا شعار ہے، یہ مقام فنا فی اللہ ہے۔ سفیان نے اس وصف کو فنا کی آخری منزل سے تعبیر کیا ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہی دشمن سے بھی محبت کرے وہی کامل انسان ہے، اور جو دشمن کے حق میں دعا کرے وہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ اس اصول کا سب سے کامل مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ دشمنوں کے لیے رحمت ہونا صرف معافی دینا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے نجات اور ہدایت بھی مانگنا، یہ ہے وہ بلند ظرفی جس کا تقاضا کرتا ہے عرفان۔ اتنے بلند ظرف پر عرفان ملتا ہے۔ ہم سے تو کوئی تھوڑا سا اختلاف کرے تو ہم اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، ایسی ایسی تہمتیں، ایسے ایسے الزام، ایسے ایسے القابات، ایسی ایسی بدگوئیاں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر فتح مکہ کو دیکھیے صاحبو، فتح مکہ کو، وہ موقع جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ان دشمنوں کے سامنے فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ طائف میں تو اکیلے تھے نا، یہاں پر تو آپ فاتح ہو کر آ رہے ہیں، پورا مسلمانوں کا لشکر ساتھ ہے۔ جا کن کے سامنے رہے ہیں؟ ان لوگوں کے سامنے، ان دشمنوں کے سامنے جنہوں نے آپ کو ظلم و ستم سے نکال کر مکہ، بدر کیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا۔ پھر بدر کو دیکھیے، احد کو دیکھیے، خندق کے میدانوں میں موت کی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا، دندان مبارک شہید کر دیا تھا، مگر فرمایا کیا؟ جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی انتقام، کوئی قید، کوئی الزام نہیں، صرف رحمت، فقط رحمت۔ یہ وہی رسول ہیں جنہوں نے احد کے دن زخمی ہونے کے باوجود کہا کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے۔ یہ جملہ فقط لفظ نہیں ہے، یہ پورا عرفان کا ایک دریا، کیا ایک سمندر ہے، ایک ایسا سمندر جس میں غصے کی موج ہی نہیں اٹھ رہی، ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، ہدایت کی لہریں ہیں، محبت کی لہریں ہیں، نور کی تھپکیاں ہیں۔ تو آج اگر ہمارے دل بغض سے، انتقام سے، کینے سے اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں تو چاہے آپ نے سیرت کی ساری کتابیں ہی پڑھ لی ہوں صاحب، ان درویشوں کے نزدیک تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ اگر سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کے بعد آپ نے اپنے اندر سے یہ غصہ اور حسد اور کینہ اور بغض نکالنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کون سی آپ کی روح کا علاج ہو سکتا ہے ایسی سیرت کی کتاب پڑھنا جس پر آپ نے کوئی عمل نہیں کیا؟ دشمن سے محبت، مخالف کے لیے ہدایت کی دعا اور ہر برائی کے جواب میں بھلائی، کوئی رد عمل نہیں۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں جن سے روح پاک ہوتی ہے۔ آپ تو معافی نہیں کر رہے ہو، آپ تو قلب سلیم کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں کھولنے دے رہے ہو۔ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں مسلمان؟
اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو لازم ہے کہ ہم ان کی رحمت کو اپنائیں۔ محض ذکر کے زبان ہی ہے، عمل دل و کردار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت رومی نے کہا تھا، جب تمہارا واسطہ جاہل، کافر یا ناسمجھ سے ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، جیسے ایک ماں بچے سے بات کرتی ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی حکمت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جھلک ہمیں بتاتی ہے کہ اصل روحانیت کیا ہے، اصل ولایت کیا ہے، اصل عشق کیا ہے۔ کسی کو گرانے سے یا کسی کو سنبھالنے سے، کسی کو تانا دینے سے یا کسی کو دعا دینے سے، ظلم کے دباؤ سے یا شفقت اور ہمت کی تھپتھپاہٹ سے۔ آج کے دور میں جب نفرت کی آگ ہر جانب بھڑک رہی ہے، جب مذہب، مسلک، سیاست، قوم، رنگ، زبان، نسل کے نام پر انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کو اپنا کر یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم اسی کے پیروکار ہیں جس نے دشمن کے لیے بھی دعا مانگی، جس نے سب کو گلے لگایا اور جس نے عالم انسانیت کو اپنے سینے کی وسعت سے نوازا۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت کی اس رحمت کا پرتو بنانے کے توفیق عطا فرمائے، جو دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے، جو ظالم کو عارف بنا دیا کرتے تھے۔ ہمارے دلوں کو صدیق اکبر کی صداقت، عمر فاروق کے عدل، عثمان غنی کے حیا اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بصیرت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے بھی بھر دے میرے مالک، تاکہ ہم بھی خلق خدا کے لیے چراغ بنے، سایہ بنے اور دعا بنے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سیدنا محمد یا شفیع المذنبین یا نور القلب والبصر۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اپنی ہدایت کے نور سے سرفراز فرمائے۔